ناظرین، حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے خلافت کو زینت بخشی۔ آپ امیر المؤمنین ہیں، یقیناً خلیفۃ المسلمین ہونا اور امیر المؤمنین ہونا ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو حضور مولا کائنات کو حاصل ہے۔ لیکن جب ہم کتب کی جانب دیکھتے ہیں، اپنے اسلاف کی آراء کو پڑھتے ہیں، تو وہ اس چیز کو بیان کرتے تھے کہ حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے خلافت کو قبول کر کے خلافت کو شرف بخشا ہے، خلافت کو زینت بخشی ہے۔ خلافت نے آپ کو کوئی زینت نہیں بخشی، بلکہ آپ نے مسند خلافت کو شرف اور عزت عطا فرمائی ہے، اس کے اوپر متمکن ہو کے۔ میں چند حوالہ جات اور چند خوبصورت روایات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو یقیناً پڑھ کے لطف محسوس ہوگا۔ شرح صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ اسکرین کے اوپر اس کا اسکین ملاحظہ فرمائیں گے۔ حضرت صعصع بن سوحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس کوفہ میں حاضر ہوئے۔ جب آپ مسند خلافت پر متمکن ہو چکے تھے تو انہوں نے عرض کیا، امیر المومنین، اللہ کی قسم آپ نے خلافت کو قبول کر کے اس کو عزت دی ہے، خلافت نے آپ کو زینت نہیں دی، اور آپ نے خلافت کو قبول کر کے اس کو بلند کیا ہے، خلافت نے آپ کو بلند نہیں کیا۔ اور جب آپ نے خلافت کو قبول کیا اس وقت خلافت کو آپ کی زیادہ ضرورت تھی۔ یعنی انہوں نے حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے سامنے اس چیز کو بیان کیا کہ امیر المومنین، یہ جو آپ مسند خلافت کے اوپر براجمان ہیں، یہ آپ نے اس مسند کو شرف بخشا ہے، اس مسند کو عزت ملی ہے کہ آپ اس کے اوپر براجما ہوئے ہیں۔ کیونکہ حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا جو علمی مقام تھا، اور پھر ویسے اسلام کے اندر جو آپ کی شخصیت ہے، جو آپ کا سٹیٹس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو آپ کا مقام تھا، رسول اللہ سے منقول جو آپ کی شان مبارکہ کے اندر فرمودات ہیں، وہ ہر کوئی جانتا تھا۔ اس وجہ سے وہ جانتے تھے کہ علی کون ہے اور علی کا مقام کیا ہے، اس وجہ سے انہوں نے یہ بات بیان فرمائی۔ الصواعق المحرقہ کے اندر حافظ ابن حجر حیتمی جن کی یہ تصنیف ہے، انہوں نے بھی اسی روایت کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا، اور اس روایت کے اندر الصواعق المحرقہ کے اندر اس کتاب میں یہاں پہ اس راوی کا ذکر نہیں ہے جنہوں نے یہ سارا واقعہ بیان کیا اور حضور مولا کائنات کی بارگاہ میں تذکرہ کیا، بلکہ یہاں پہ کوفہ کے ایک دانا کا تذکرہ ہے۔ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، آپ اس کا اسکرین کے اوپر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ پھر العقد الثمین فی تاریخ البلد الامین، اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ جب مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کوفہ تشریف لائے تو بعد حکمائے عرب نے مولا کائنات سے عرض کی، خلافت کو آپ نے زینت بخشی ہے، خلافت نے آپ کو زینت نہیں دی، آپ کو خلافت کی اس قدر حاجت نہ تھی جتنی خلافت کو آپ کی حاجت تھی۔ یعنی وہ دور جس کے اندر فتنہ و فساد کا دور تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور دیگر اس طرح کی بغاوتیں شروع ہو گئی، اور دیگر اس طرح کے کئی معاملات ہوئے۔ اس دور کے اندر جب حضور مولا کائنات نے خلافت کو شرف بخشا اور مسند خلافت پر براجما ہوئے، تو لوگوں نے آ کے اس چیز کا اظہار کیا کہ اس وقت اگر آپ نے پہلے خلافت کی تمنا نہیں کی تھی تو یقیناً اب بھی آپ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہوگی، لیکن اس وقت خلافت کو بہرحال آپ کی حاجت ہے، اور آپ نے اس کو قبول کر کے اس کو شرف بخشا ہے۔ اور پھر یہ قول تو وہ ہے، حضور مولا کائنات کے سامنے لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ اسی سے ملتا جلتی ایک روایت، ایک قول امام احمد بن حنبل کا بھی ہے، اس کو کئی ائمہ نے اپنی کتب کے اندر نقل کیا۔ حافظ ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق کے اندر اس روایت کو نقل کیا کہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا، خلافت نے سیدنا علی المرتضیٰ کو زینت نہیں دی، بلکہ مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے خلافت کو زینت بخشی ہے۔ تاریخ بغداد کے اندر بھی حافظ حتیب بغدادی نے اس قول کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا، اور پھر عصر حاضر میں شیخ ابو زہرہ جو مصر کے بڑے مشہور شیخ ہیں اور علم کی دنیا کے اندر ان کا ایک بہت بڑا نام ہے، انہوں نے امام احمد بن حنبل کے اوپر، ان کی حیات کے اوپر کتاب لکھی ابن حنبل،
اس کے اندر بھی انہوں نے اسی امام احمد بن حنبل کے قول کو نقل کیا کہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا منصب خلافت سے سیدنا علی المرتضیٰ کی جاہ و تمکن میں اضافہ نہ ہوا، بلکہ سیدنا علی المرتضیٰ کی ذات سے خلافت کو تزئین و آرائش حاصل ہوئی۔ یعنی حضور مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کا اسلام کے اندر جو سٹیٹس ہے اس سے خلافت کو ایک خاص شرف ملا، خلافت کو ایک خاص عزت ملی کہ اس کے اوپر حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جیسا شخص براجما ہوا۔ آج کے دور میں ہم اکثر سنتے ہیں کہ بعض عقل و شعور سے عاری بعض لوگ ہوتے ہیں، ان کو خام خواہ اس طرح کی خام خیالی آتی ہے اور وہ اپنے خوب سے باطن کا بیٹھے بیٹھے اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چند دن پہلے بھی ایک شخص نے حضور مولا کائنات کی خلافت کا انکار کیا، جی اہل سنت ان کو خلیفہ راشد کیوں کہتے ہیں، یہ خلیفہ راشد ہے نہیں۔ طرفہ تماشا آپ دیکھیں، یہ خلافت راشدہ بانٹنے کے اوپر آئیں تو ان لوگوں کو بھی خلیفہ راشد کہنا شروع کر دیتے ہیں جن کے خروج اور بغاوت کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، ان کو بھی یہ خلیفہ راشد بنا دیتے ہیں، لیکن جب انکار کرنے پہ آئیں تو اس شخص کی خلافت کا بھی انکار کر دیتے ہیں کہ جس کے بارے میں اکابرین یہاں تک کہہ گئے کہ خلافت نے اس شخص کو کوئی عزت نہیں دی بلکہ اس نے خلافت کو قبول کر کے اس کو عزت اور شرف بخشا ہے۔ لیکن یہ ایک بدبختی ہوتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس کے اوپر صادق آتی ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا علی کوئی مومن تجھ سے کبھی بغض نہیں رکھے گا اور کوئی منافق جو ہے وہ کبھی بھی تجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ نے خود اس حدیث کو روایت کیا، فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد دیا اور میرے ساتھ وعدہ کیا کہ قیامت تک سوائے مومن کے تجھ سے محبت کوئی نہیں کر سکتا اور سوائے منافق کے تجھ سے بغض کوئی نہیں رکھے گا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان لوگوں کے اوپر صادق آتی ہے جو اس طرح کی خوب سے باطن کا اظہار کرتے رہتے ہیں، اور ایسی چیزیں جن کے اوپر 14 صدیوں میں آج تک کبھی کوئی کلام نہیں ہوا۔ حضور مولا کائنات کی خلافت کے اوپر کہ آپ خلیفہ راشد ہیں یا نہیں، آج تک کبھی کسی نے سوال نہیں اٹھایا کہ حضور مولا کائنات کی جو خلافت ہے اس کے اوپر احادیث موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث خلافت راشدہ کے اوپر موجود ہیں۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو خلافت کی مدت ہے وہ 30 سال پوری ہوتی ہے، خدا جانے اس کے بعد بھی لوگوں کو کیا ابال اٹھتا ہے، کسی اور طریقے سے وہ آپ کی ذات والا صفات کے اوپر کوئی تان نہیں کر سکتے، تو اس طرح کی چیزوں اور اس طرح کی بونگیوں کے ساتھ وہ حضور مولا کائنات کی شان مبارک کو اپنے تائیں کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جس ذات کو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت اور وقار عطا فرمایا ہے، کسی دنیا دار کے گھٹانے سے یا ان کی کوشش سے ان ذوات کے مقام و مرتبے کے اندر کوئی فرق نہیں آ سکتا۔